قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے مال کو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان غلط طریقے سے مت کھاؤ. انسان زندگی گزارتا ہے اور وہ کماتا ہے، مال کماتا ہے، دولت کماتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں سے اس کو پیمنٹ ملتی ہے. تو اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے مال کو غلط طریقے سے آپس میں مت کھاؤ. قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دیا گیا ہے، روزے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. بہت ساری باتوں کا قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور رسول کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. دھیان سے سننے کی بات ہے. یعنی اگر ہم یہ انالائز کریں کہ اسلامی شریعت جو ہے، اسلامک لا، اگر ہم یہ انالائز کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں 25% حصہ عبادت کا ہے. یعنی اس کے اندر جو قانون، جو قاعدے، طور طریقے، جو حکم، ہدایتیں، ڈائریکشن اللہ اور رسول کی طرف سے ملی ہیں، کہ اس میں 25% تو عبادات کے تعلق سے ہیں. باقی جو 75% ہے وہ معاملات کے تعلق سے ہیں. یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، طہارت، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ عبادات ہیں. ان عبادات کو جو بیان کیا گیا ہے وہ صرف 25% حصہ ہے. باقی جو 75% حصہ ہے اس میں معاملات ہیں کہ انسان کو رہنا کیسے ہے. سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے تو اس کے اوپر پڑوسی کے حق کیا ہیں، اس کے اوپر ماں باپ کے حق کیا ہیں، اولاد کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں. جانور اس کے پاس ہے تو ان جانوروں کے اس کے اوپر کیا حق بنتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے بیچنے کا، خریدنے کا، تو اس کے طور طریقے، اس کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، اللہ کی طرف سے کیا ہدایت ہیں. وہ اگر کسی کے یہاں پر نکاح ہو رہا ہے، ایک مرد اور ایک عورت یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں، تو اس کے طور طریقے کیا ہیں، اس میں کیا ہدایتیں ہیں. یہ سب جو معاملات ہیں یہ دین کا 75% حصہ ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور کتاب ہے ہدایہ، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ ان کو ضرور پڑھنی پڑتی ہے. ہدایہ کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا ہے. بڑی مشہور کتاب ہے، تقریباً ایک جلد اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی موٹی ہے. اس میں اس کے 4 حصے ہیں. ان 4 حصے میں سے ایک حصے کے اندر تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو عبادات ہیں یہ بتائی گئی ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا مسئلہ ہے، شریعت کا کیا اصول، رولز اور ریگولیشن ہے. باقی جو 3 حصے ہیں، 3 جلدیں ہیں، اس میں باقی جو دنیا میں رہنے کے جو معاملات ہیں، اصول ضابطے، وہ بتائے گئے ہیں اور وہ سکھلائے گئے ہیں. مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز روزہ کر لے اور تھوڑی وہ زکوٰۃ ادا کر لے، موقع لگے تو حج بھی کر لے، شاید یہی اسلام کا مطلب ہے اور مسلمان ہونے کا مفہوم یہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام در حقیقت کیا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں اسلام کے اندر، یہ 2 چیزیں، ایک عبادات ہیں، ایک معاملات ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عبادات کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے تو بہت ممکن ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف کر دے. وہ اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے. وہ یہ کہے گا کہ نماز کا ادا کرنا یہ میں نے فرض کیا تھا تو یہ میرا حق تھا، روزہ رکھنا یہ میرا حق تھا، حج کرنا وہ ساتھ اگر ہے تو یہ میرا حق تھا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا. لیکن تم دنیا کے اندر زندگی گزار کر آئے ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھے ہو، بیٹھے ہو، کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، بہت سارے معاملات کیے ہیں. وہ سب جو معاملات ہیں وہ میرا حق نہیں ہے، وہ میرے بندوں کا حق ہے. تو میں بندوں کا حق معاف نہیں کر سکتا. اگر تمہارے پاس تمہارے اوپر کسی بندے کا حق بیٹھتا ہے تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور روز محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور سب کو حساب کتاب دینا ہوگا، تو بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس ڈھیر ساری نمازیں ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، زکوٰۃ بھی انہوں نے بہت ادا کی ہے، روزے، فرض روزوں کے علاوہ انہوں نے نفل روزے بھی بہت رکھے ہیں.
حج بھی کئی کئی کر رکھے ہیں، اور عمرے کا تو ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، عمرے بھی بہت سارے کر رکھے ہیں، بہت کچھ کر رکھا ہے، لیکن وہ خوش ہوگا کہ میرے پاس تو بہت ساری عبادت ہیں، لیکن جب اس کو اللہ کے حضور میں دربار میں پیش کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ آئیں گے اور اس پر یہ دعویٰ کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور قرض واپس نہیں کیا تھا، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، میرا اس کے اوپر، یہ بڑا بھائی ہے میں چھوٹا ہوں، میرا اس کے اوپر میراث کا وراثت کا حق بیٹھتا تھا، اس نے وہ نہیں ادا کیا تھا، تھوڑا سا حصہ دینے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا حصہ ہو گیا۔ اب اس طرح بہت سارے معاملات والے، حقوق والے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آخرت کی کرنسی وہ نیکی ہے، ثواب ہے، ہر انسان کے پاس جو نیکی ہوگی، ثواب ہوگی، اب وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا حق دو، ہمارا حق دیجیے۔ وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے، وہاں پہ جو آج کی کرنسی ہے یہ تو نہیں ہوگی کہ روپیہ چل رہا ہے، ڈالر چل رہا ہے، ریال چل رہا ہے، درہم چل رہا ہے، یہ سب چل رہے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر آخرت کی کرنسی وہ انسان کی نیکی اور ثواب ہوگا جو اس کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تمہارا جو حق بیٹھتا ہے اس کے اتنا بنتا ہے، تم اتنا ثواب اس کے اوپر، اس کے پاس سے لے کر چلے جاؤ۔ پھر اور آدمی آئیں گے، وہ بھی اپنا حق دعویٰ کریں گے، ان کو بھی کہا جائے گا تم بھی اس سے ثواب لے لو، اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ اور لوگ آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ آتے رہیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے پاس جو ڈھیر ساری نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ تھی، عبادتیں سب ختم ہو جائیں گی، اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے، مگر لوگ ابھی بھی باقی ہیں، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق مار رکھا ہے، اس کے اوپر میرا یہ حق ہے۔ تو اب حکم یہ ہوگا کہ تم اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لا دو اور چلے جاؤ، تمہارا جو حق تھا وہ ختم ہو جائے گا اور تمہارا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، کوئی ثواب اس کے پاس باقی نہیں رہے گا، اور دنیا بھر کی برائیاں اور دنیا بھر کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہوگا، جو دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہوگا۔ اب فرشتے اس کو اٹھائیں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ عبادات سے زیادہ امپورٹنٹ معاملات ہیں۔ ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اچھے سچے پکے مسلمان ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ سچے پکے مسلمان ہیں، مگر یہ کہ ہمارے معاملات دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، بالکل نہیں بن سکتے، سچے پکے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے عبادات کے جو میرا حقوق تمہارے اوپر تھے میں نے معاف کر دیے ہیں، مگر جو معاملات میرے سے نہیں ہیں، میرے بندوں کے ساتھ ہیں، وہ بندہ ہی معاف کرے گا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاملہ چاہے باپ کے ساتھ ہو، چاہے ماں کے ساتھ ہو، چاہے بھائی کے ساتھ ہو، چھوٹے بڑے بھائی کے ساتھ، چاہے چچا تایا کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، معاملات بالکل کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، ورنہ یہی لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی لوگ ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے اوپر میرا یہ حق بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں معاملات بڑے صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ اس کی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑے عالم گزرے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے جو ان کے خلیفہ تھے، حضرت نے ان کو خلافت دے رکھی تھی۔ وہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے حضرت سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کے حق میں دعا فرما دیجیے۔ آپ نے اس بچے سے نام معلوم کیا، پوچھا کہ بچے کی عمر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 13 سال ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ جب تم آئے تھے، ریل کا سفر کر کے آئے ہو، ٹرین کا سفر کر کے آئے ہو، تم نے اس کا کرایہ کتنا لیا تھا؟ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا کرایہ آدھا لیا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ کرایہ تو تمہیں پورا لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو بچہ 12 سال سے اوپر کا ہے وہ اڈلٹ ہے، اس کا کرایہ پورا لگتا ہے ریل کے اندر، اور تم نے صرف آدھا ہی کرایہ لیا ہے، آدھا تم نے چھوڑ دیا ہے، تو تم نے خیانت کی ہے، تم نے غصب کر لیا آدھا حق، ریل کا جو آدھا کرایہ تھا وہ تم نے چوری کر لیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یہ تو 13 سال کا ضرور ہے مگر 12 سال کا لگتا ہے دیکھنے میں۔ حضرت نے کہا کہ 12 سال کا لگتا ہو مگر تمہارے علم کے مطابق حقیقت تو اس کی عمر 13 سال ہے، اور اصولی اعتبار سے اس کا پورا کرایہ بیٹھتا ہے، اور تم نے کرایہ آدھا ادا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آدھے کرایے کی چوری کی ہے، تمہارے معاملات کلیئر نہیں ہیں۔ میں نے تم پر اعتماد کر کے جو خلافت دی تھی، جو تم کو اجازت دی تھی کہ تم لوگوں کو اپنے سے جوڑو اور ان کی اصلاح کرو، میں اس خلافت کو تم سے اس وجہ سے واپس لیتا ہوں۔ حضرت نے اس وجہ سے خلافت واپس لے لی،
ایک اور انہی کا ایک اور واقعہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک مرتبہ خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں سفر میں. اب تھانہ بھون کا جو اسٹیشن تھا وہاں پر جو ایکسٹرا ان کے پاس لگیج تھا، ایکسٹرا سامان، اس کو ویٹ کرا رہے ہیں کہ کتنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مجھے اس کا ایکسٹرا پیمنٹ چارج کتنا دینا ہے. ایک گارڈ ان کے پاس آیا، حضرت آپ یہاں پر سفر کر رہے ہیں. گارڈ وہ مسلمان تھا، ان کا جانکار تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ مت ویٹ کرائیے، کرایہ مت دیجیے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں تک جائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اگلے اسٹیشن تک جاؤں گا. تو حضرت نے پوچھا پھر اس کے بعد مجھے تو اس سے اگلے اسٹیشن جانا ہے، کہ اس کے بعد ایک دوسرا گارڈ آئے گا ٹرین کے اندر، میں اس کو بول دوں گا کہ یہ ہمارے حضرت ہیں اور انہیں کچھ مت کہنا. کہ حضرت نے جواب دیا کہ پھر اس سے آگے کون جائے گا میرے ساتھ، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اتر جائے گا. تو اس نے جواب دیا کہ جہاں آپ کو جانا ہے وہ اس کے بعد تک جائے گا. حضرت نے کہا کہ میرا سفر اور بھی لمبا ہے، مجھے تو آخرت کے سفر پر جانا ہے، مجھے تو قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. آج میں نے یہاں کرایہ بچا لیا صرف اس وجہ سے کہ تم میرے جانکار ہو اور تم نے کرایہ بچوا دیا ہے. باقی اللہ کے حضور جب جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ خیانت کیوں کی ہے، یہ تمہارا معاملہ کلیئر کیوں نہیں ہے، تم نے پیسے کیوں مار لیے ہیں ریل کے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وہاں تمہیں پیش کروں گا کہ یہ گارڈ میرا جانکار تھا اور جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے معاف کر دیا ہے. کیا تم اس بات کے اہل ہو؟ کیا تم معاف کر سکتے ہو؟ وہ آدمی بڑا چونک گیا کہ حضرت آپ نے بڑی درست بات کہی. حضرت نے ویٹ کرایا، جو اس کا ایکسٹرا پیمنٹ تھا، چارج تھا، وہ ادا کیا اور پھر اپنا پورا سفر کیا. یہ معاملات ہوتے ہیں. آج کل ہم غور کریں، ہم ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ سوچتے ہیں چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں. اللہ کے حضور جب حساب کتاب دینا ہوگا تو آدمی ان سب چیزوں میں پھنس جائے گا کہ پیسے دینے تھے پورے، آپ نے تھوڑے سے دیے اور تھوڑے بچا لیے، آدھا دیا آدھا چھوڑ دیا. مگر آدھا جو چھوڑ دیا ہے وہ تو خیانت ہو گئی ہے، وہ چوری ہو گئی ہے. وہ اللہ کے سامنے اس کا جواب کون دے گا؟ ایک محدث تھے، بڑے محدث کہتے ہیں جو حدیث کا بڑا عالم ہوتا ہے. ان کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، ان کے پاس سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میری نالج میں نہیں ہے، میں وہاں پر جاؤں گا اور ان سے یہ حدیث لوں گا تاکہ میری نالج میں اور میرے پاس بھی سند کے ساتھ آ جائے. اب یہ لمبا سفر طے کر کے اس علاقے میں اس دوسرے عالم کے پاس گئے، دوسرے شخص کے پاس گئے. جا کر جب دیکھا تو ابھی ملاقات نہیں ہوئی، کھڑے ہوئے ہیں وہ آدمی، وہ جو شخص ہے جس کے پاس حدیث کی سند ہے وہ دوسرے کنارے پر ہے. تو حضرت نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اس طرح بلا رہا ہے جس طرح ہم بکری کو اور مرغی بچوں کو بلاتے ہیں، ایسے کر کے آؤ، اور اشارہ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ہمارے کچھ ہے کہ آؤ یہ لے لو، میرے سے یہ کھا لو. تو وہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ جو محدث تھے انہوں نے کہا کہ میں اس سے حدیث کی سند نہیں لے سکتا. جو آدمی اللہ کی جانور مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس طرح بلا رہا ہے اشارے کے ذریعے کہ جیسے میرے ہاتھ میں کچھ ہے، وہ اللہ کے بندے انسانوں کو بھی حدیث میں دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے اس سے حدیث کا علم نہیں لیا. جو حدیث کی سند اس کے پاس تھی اسے چھوڑ کر آ گئے، حالانکہ بہت دور سے آئے تھے، لمبا سفر طے کر کے آئے. یہ معاملات ہوتے ہیں. ایک آدمی کے بھائی کے ساتھ معاملات کیا ہیں وہ بھی کلیئر ہونے چاہیے. باپ کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے، ایک شخص اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہے. اب یہ جانکاری یہ طے کرنا ضروری ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیسے کام کر رہا ہوں، بطور شرکت کے کام کر رہا ہوں یا بطور ملازم کے کام کر رہا ہوں. اب بڑا لڑکا ہے مثلا، وہ باپ کے کاروبار میں شریک ہے، باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کام کس حیثیت سے کر رہا ہوں، کس اسٹیٹس سے، کس حساب سے کر رہا ہوں. میں باپ کا ساتھی ہوں، شریک ہوں، اسسٹنٹ ہوں، باپ کے کاروبار میں شریک ہوں، یا یہاں پر ملازمت کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں. یہ سب طے کرنا ضروری ہے تاکہ آئندہ چل کر آپ کے درمیان اور آپ کے چھوٹوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ نے باپ کے ساتھ بہت محنتیں کی ہیں. جو چھوٹے تھے آپ کے بھائی، وہ چھوٹے تھے، انہوں نے اتنی محنت نہیں کی. اب والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب میراث کا مسئلہ آ رہا ہے. آپ بڑا یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے باپ کے ساتھ، مجھے حق زیادہ ملنا چاہیے. چھوٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم بھی بھائی ہو، میں بھی بھائی ہوں، باپ تو دونوں کا ایک ہے، معاملات دونوں کے برابر ہونے چاہیے. تو ایسے وقت میں یہ معاملات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی کس حیثیت سے کام کر رہا ہے وہ جانے، وہ یہ طے کرے کہ میں کس حیثیت سے باپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں یا بڑے بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. یہ سب معاملات ہیں جو ہمارے صاف ستھرے اور ٹرانسپیرنٹ کلیئر ہونے چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.